اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلانے والی مسجد اقصی، جس پر حالیہ رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کا سنہری دکھنے والا مینار یک سفید رنگ میں بدل گیا ہے، یعنی شدید برف باری کے باعث یروشلم میں ہر چیز نے گویا سفید چادر اوڑھ لی، جسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ قرب قیامت ظاہر ہونے والی 70 چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ مشرق وسطی اور آس پاس کے بعد گرد و نواح کی موسمی حالت نہایت عجیب و غریب ہو جائے گی، جبکہ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو بیت المقدس پر یہ موسم کافی عرصہ قبل دیکھنے کو ملا تھا، لیکن اب دوبارہ اچانک سے وہاں کی شدید برف باری اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ضرور یہ معاملہ کسی ایسے سلسلے کی کڑی لگتا ہے جو قیامت سے متعلق بہت پہلے بیان کیا جا چکا ہو۔ پیارے دوستو، یروشلم کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو شہر میں کئی سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی ہے، جس سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں سکول اور دفاتر بھی بند ہیں، جبکہ کافی حد تک نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو ہمیں موجودہ دنیا میں صحیح معنوں میں مسلمانوں کا اصل روپ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو شاید پورا ارض کے بیشتر مسلم باسیوں میں ناپید ہو چکا ہے۔ ایسے کڑے حالات جن میں اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کڑی پابندیوں اور شدید بارش اور برف باری کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے اپنے جذبہ ایمان اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے کو یقینی بنایا۔ اطلاعات کے مطابق جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس بالخصوص پرانے بیت المقدس میں فلسطینی نمازیوں کی نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتوں کے دوران مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے لیے غرب اردن سے آنے والے نمازیوں کی 3 بسیں روک دی گئی تھی تاکہ وہاں نماز پڑھنے اور مسلمانوں کی دیگر عبادات کو ختم کروایا جا سکے، اور اس مقصد کے تحت مقامی ذرائع کے مطابق پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اطراف میں دسیوں پولیس اہلکار اور فوجی تعینات کیے گئے۔ پولیس کی گشت کرنے والی پارٹیوں کی بڑی تعداد فلسطینی نمازیوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ جمعہ کو علی الصبح صہیونی فوج اور پولیس نے مسجد اقصی کے اطراف کو گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت پانے والے کئی لوگ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے، اور یوں جمعہ کے روز 15,000 فلسطینیوں نے 40 روز مسجد اقصی میں نماز پر پابندی کے بعد قبلہ اول میں نماز جمعہ ادا کی، لیکن ظالموں نے اس کے بعد بھی بس نہ کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد باب الاسبات اور دوسرے دروازوں سے باہر نکلنے والے نمازیوں کو روک لیا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر مسجد اقصی کے امام الشیخ اکرمہ صبری نے اپنے ایک بیان میں یہودی سازشوں سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی ریاست کرونا وبا اور ایسے ہتھ کنڈوں سے غیر قانونی فائدہ اٹھا کر مسجد اقصی کو یہودیانے کی سازش کو آگے بڑھا رہی ہے۔ بہرحال تفصیلات کے مطابق شدید برف باری اور طوفان کی وجہ سے شہروں میں چہل پہل کم ہو گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی برف باری کی شدت گزشتہ سال سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں دوستو، کہا جا رہا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے طوفان کو تاریخ کا بدترین برفانی طوفان قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ 3 روز سے ریاست میں بجلی بھی منقطع ہے اور برفانی طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ پینے کے صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام، لبنان اور اردن میں بھی برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ دمشق کے چند علاقوں میں 15 سینٹی میٹر سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ معزز دوستو، بلا شبہ ہر ممکنات کے ساتھ ساتھ کئی ذہنوں میں ایسے موسم کا ذمہ دار ہاتھ جیسی ٹیکنالوجی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس نے مشرق وسطی سمیت امریکہ، شام اور یونان میں معمول کے مطابق موسم کو ایک خوفناک حالت میں بدل دیا ہے۔ اور ایسے حالات دیکھ کر کئی ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی قدرتی موسموں، سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل یہ سب ممکن ہے۔ امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر گکونا کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پر اسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے، جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ 1993 میں
اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ہارٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکی ایئر فورس، امریکی نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی نے فنڈ کیا ہے۔ جس جگہ یہ پروجیکٹ ابھی موجود ہے وہ جگہ پہلے امریکی ایئر فورس کے استعمال میں تھی۔ اب یہاں 180 بڑے بڑے اینٹینا موجود ہیں جو 72 فٹ اونچے ہیں اور جنہیں آپس میں اس طرح جوڑا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے اینٹینا کا کام دے سکتے ہیں جو فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی ELF ویوز کی شکل میں بھیجتے ہیں جو موسم میں تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس پروگرام کو در حقیقت قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے قدرتی نظام کو کنٹرول کر سکے اور اپنے مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے، جہاں چاہے بارشیں برسا سکے اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلوں کی بارش کر دے، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش بھی کر دے، جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی طرح بڑھا دے، یا جس طرح بیت المقدس اور امریکی ریاستوں کا حال ہے اسی طرح ہر شے منجمد کر دے۔ یعنی یہ بات بھی کسی حد تک ممکن ہے، لیکن اس حقیقت سے قطعاً منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کائنات سے ٹکر لینے والوں کا انجام نہایت ہی بھیانک ہوتا ہے، جبکہ دجال لعین کے انجام سے سبھی واقف ہیں جس کے لیے اس ٹیکنالوجی کو ترتیب دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے حکم سے بارشیں ہوں گی اور وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، وہ قہر ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ ہم اگر اس احادیث مبارکہ پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دجال خدائی موسموں پر کنٹرول رکھتا ہوگا جس کے باعث وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہارٹ نامی یہ پروجیکٹ دجال کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے جسے عالمی خفیہ تنظیموں کی جانب سے خفیہ طور پر دجال کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ دنیا میں کئی موسم ایسے ہوں جو مصنوعی طور پر موجود ہوں، لیکن بلا شبہ جس طرح ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلنے سے قاصر ہے، اسی طرح ہارٹ جیسی ٹیکنالوجی بھی اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی منشا اور رضا اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ عز و جل نے ایسوں کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطانی اور دجالی پیروکار اللہ کے نظام سے بھی ٹکر لینے کی ہمت و جرأت کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ممکنات کی کڑیوں میں سے ایک کڑی کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دجالی ہتھ کنڈوں کو سمجھا جا سکے، ورنہ اس بات پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ خواہ شدید گرمی کا موسم ہو یا سخت جاڑے کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، لہذا یروشلم میں ہونے والی برف باری بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ اسے کسی معاملے کے ساتھ جوڑنا محض شک و شبہات اور تاریخی روایات سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر ہے، باقی اللہ عز و جل سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔